بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. میرے محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ہے وہ ایک مکمل اور جامع دین ہے، ایک جامع دستور العمل ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دین کی تکمیل کا اعلان قرآن مجید کے ذریعے کرایا، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی کا پہلا اور آخری حج تھا۔ جمعے کے دن عصر کے بعد میں اللہ کے نبی اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہے اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج تمہارا دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ تو یہ دین ایک مکمل دین ہے، ایک جامع دستور العمل ہے جو ہماری فلاح و بہبود کا قیامت تک کے لیے ضامن و ذمہ دار ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا من بعدی اذا تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اپنی سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ان کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھٹکے گا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو ہمارا موضوع ہے وہ آج کے جو حالات حاضرہ ہیں، آج مسلمان آج کے دور میں ہم ذلت کے قعر مذلت میں دھکیلے جا رہے ہیں، ذلت کا طوق ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں؟ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی وجوہات و اسباب کیا ہیں، یہ ہمارا اصل موضوع ہے آج کا۔ جب ہم قرآن مجید پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں سے جگہ جگہ وعدہ فرمائے ہیں کہ عزت مسلمانوں کے لیے ہے، اصلی عزت کے حقدار اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں۔ مختلف انداز سے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں 3 وعدے فرمائے مسلمان سے، اہل ایمان سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ جتنے بھی وعدے ہیں عزت کے، وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہے مسلمانوں سے۔ مسلمان ایمان عمل صالح کو چھوڑ دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلت کا طوق گلے میں پہنا دیں گے، اللہ قعر مذلت میں دھکیل دیں گے، اور ہمارے حالات اس وقت تک درست نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنے آپ کو نہ بدل لیں، اپنے اعمال کو، اپنے حالات کو نہ بدلیں۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے قرآن مجید میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب حالات بگڑیں گے، جب حالات خراب ہوں گے، جب ہم قعر مذلت میں دھکیلے جائیں گے، اس وقت تک حالات موافق نہیں ہوں گے جب تک لا یغیروا ما بانفسہم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہ کر لیں، اللہ کے دین پر نہ لے آئیں اپنے آپ کو۔
دنیا میں جو بھی حالات خراب ہوں گے وہ اہل ایمان اہل اسلام کی بداعمالیوں کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ دنیا میں جب بھی حالات خراب ہوں گے، جب ہمارے اعمال بگڑیں گے تو اللہ ہم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا۔ آج ہم پر ظالم کیوں مسلط ہیں؟ آج ہماری سنوائی کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال بگڑ چکے ہیں۔ اللہ نے ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں مختلف انداز سے فرمایا، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہم ظالموں کو کیوں مسلط کرتے ہیں، کیوں بٹھاتے ہیں سر پر؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جب اعمال بگڑتے ہیں پھر اللہ ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ ظالم تب تک مسلط رہیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ آج ہم ذلت و خواری مبتلا ہیں، ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں، عالم اسلام ہر جگہ پریشان ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے، اللہ نے وعدے فرمائے ہیں کہ عزت تو مسلمانوں کے لیے ہے، بادشاہت مسلمانوں کے لیے ہے، خلافت مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن قرآن نے شرط لگائی ہے ایمان بھی ہو اور ایمان کے تقاضوں کو پورا بھی کرتے ہوں۔ قرآن نے 7 شرط لگائی ہے عمل صالح کی۔ قرآن میں ایک بہت مکمل ایک جامع صورت ہے، سورہ والعصر، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ قسم ہے زمانے کی رفتار کی، گزرتے ہوئے وقت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے یہاں پر قسم اٹھائی ہے کہ وقت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس سے کسی شاعر نے فرمایا، حیاتک انفاس تعد، تمہارا جو وقت ہے، تمہاری جو عمر ہے، یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ فَكُلَّمَا مَضَى نَفْسٌ مِّنْهَا انْتَقَصْتَ بِهِ جُزْءًا۔ ہر نفس کے ساتھ میں، ہر سانس کے ساتھ میں ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اس وقت کو ضیاع نہ کریں، اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ تو ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے کہ ہم قعر مذلت میں کیوں دھکیلے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال بگڑ چکے ہیں، اور جب تک ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس قعر مذلت سے نہیں نکالیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے، عزت مسلمانوں کے لیے ہے، خلافت مسلمانوں کے لیے ہے۔ 18 پارے میں سورہ نور میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ہی آیت میں 3 وعدے فرمائے۔ پہلا وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہاں بھی شرط ہے ایمان ہو اور عمل ایمان کے تقاضوں کو پورا بھی کرتے ہوں مسلمان۔ قرآن کا پہلا کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم تمہیں پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیں گے، خلافت کے حقدار تم ہو۔ اللہ کا دوسرا وعدہ کیا ہے اس آیت میں؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ ہمارے دین کو مضبوط کر دے گا، اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے گا۔ آخری وعدہ اللہ کا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ ہمارے دلوں سے خوف کو نکال دے گا، رعب کو نکال دے گا، اللہ ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے گا۔ جیسا کہ آج کی حالات مسلمان ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، ہم بزدل بن چکے ہیں۔ کیوں بن چکے ہیں ہم بزدل؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا پوری دنیا تم پر اس طرح ٹوٹے گی جس طرح لوگ کھانے پر ٹوٹتے ہیں اور گرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم لوگ کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تم بس جھاگ جیسے ایک سیلاب میں کیا کوڑا کرکٹ بہتا ہے، تمہاری وہ حیثیت ہوگی۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اسباب کیا ہوں گے؟ فرما اللہ کے نبی نے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج کا مسلمان دنیا کی محبت میں اندھا بن چکا ہے، ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں، اس لیے اللہ نے قعر مذلت میں دھکیل دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا وعدہ ہے عزت مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اللہ نے شرط لگائی ہے ایمان اور عمل صالح۔ اگر ایمان کے ساتھ میں عمل صالح نہیں ہوں گے تو اللہ قعر مسلط میں دھکیل دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ہم سے مختلف وعدے فرمائے ہیں کہ اگر ہم اپنے حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ کھوئی ہوئی عزت واپس مل جائے، تو اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں مختلف انداز سے سمجھایا ہے، مختلف انداز سے اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، اور ہم پر حالات کیوں آتے ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار ریپیٹ کیا ہے قرآن مجید میں۔ دنیا کے حالات کیوں بگڑتے ہیں، حالات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ دنیا میں جب بھی حالات خراب ہوں گے، دنیا میں جب بھی حالات بگڑیں گے، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، ہمارے اعمال بگڑیں گے، اللہ حالات کو بگاڑ دیں گے، ہم ظالم بنیں گے، ہم ظلم کریں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے، اللہ ہم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے 9 پارے میں، وَكَذَلِكَ 8 پارے میں، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اللہ ہم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا۔ کیوں کرے گا؟ ہمارے اعمال بگڑ چکے ہوں گے، ہم ظالم بن چکے ہوں گے۔ اسی کو فرما اللہ کے نبی نے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم ہوں گے، تمہارے اعمال ہوں گے، تمہارے حالات ہوں گے، تم پر ایسے ہی حکام کو مسلط کر دیا جائے گا۔ تمہارے حاکم، تمہارے بادشاہ ایسے ہوں گے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ ہم پر اچھوں کو مسلط کر دے گا، جو ہم پر رحم کریں گے، ہماری سنیں گے۔ آج ہم پر ظالم کیوں مسلط ہیں؟ آج ہماری سنوائی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم ظالم بن چکے، ہم اللہ کی نہیں سنتے، یہ ہماری نہیں سنتے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے اور اچھے انداز میں اور سہل انداز میں فرمایا اعمالکم عمالکم، جیسے اعمال ہوں گے اسی کا آئینہ تمہارے حکام ہوں گے۔ تو یہ حاکم، یہ بادشاہ، ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کو نہ کوسیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے حالات کو درست کر لیں۔ پوری دنیا کے فرعون مل کر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں۔ ایمان کے ساتھ میں عمل صالح ٹھیک کر لیں، ایمان کے ساتھ میں ایمان کے تقاضوں کو ملا لیں، انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں۔ آج ہم حالات میں گھرے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ کیا کریں، کہاں جائیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اللہ نے قرآن مجید میں بہت آسان حل بتلا دیا ہے۔ 7 پارے میں سورہ اعراف میں، سورہ انعام میں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کہ جب تم پر حالات آتے ہیں، تم حالات میں گر چکے ہو، قعر مسلط میں گر چکے ہو اور دھکیلے جا رہے ہو، اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے؟ میرے سامنے آ جاؤ، میرے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ، توبہ استغفار کرو، میں حالات بدل دوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے قرآن مجید مطالبہ کر رہے ہیں کہ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب حالات بگڑتے ہیں تو یہ مسلمان سمجھتے کیوں نہیں حالات میرے ہاتھ میں ہیں، حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔
لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہم سے آگے اس سارے کیا ہے وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن دل سخت ہو چکے، احساس نہیں ہو رہا حالات کیوں بگڑ رہے، احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا جواب حدیث میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ دل زنگ آلود ہو گئے، دل سخت ہو گئے، دل پتھر بن چکے، اس لیے اب حالات کو ہم نہیں سدھار رہے۔ آئے اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اوپر سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان نے ہمیں خوش کر رکھا ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، دولت ہے، تمہارے حالات صحیح ہیں، تمہارے حالات درست ہیں، یہ دھوکہ ہمیں شیطان دیتا ہے، ہم اپنے اعمال کو اور بگاڑ لیتے ہیں، ہم اور اندھے بن جاتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا رزلٹ بیان فرمایا اگلی آیت میں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب یہ ہماری نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں، ہمارے احکام کو ٹھکرا دیتے ہیں، پسے پل ڈال دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم ان پر نعمتوں کے دہانے کھول دیتے ہیں، جو مانگتا ہے ہم سب کچھ دیتے ہیں، ان کو عزت مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، شہرت مانگتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ پھر ہم ان کو سب کچھ دیتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا، پھر کیا ہوتا ہے آگے سنیے میرے بھائیوں، قرآن کیا کہتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ، جب یہ ہماری دی ہوئی نعمت پر عیش و عشرت پر اتراتے ہیں، اخذناہم بغتہ، پھر اچانک ہماری پکڑ آ جاتی ہے، ہمارے عذاب آ جاتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ فاذا ہم مبلسون۔ تو میرے بھائیوں قرآن مجید میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، حالات کیوں بنتے ہیں، حالات کیوں بگڑتے ہیں، اگر حالات بگڑ جائیں اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اس وقت توبہ استغفار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، جیسا کون حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے بغیر اللہ کے حکم کے، پھر بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ وہ کیا ہے ان کو کشتی میں ڈال، ان کو دریا میں پھینک دیتے ہیں، انہیں ایک مچھلی نگل لیتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو ذاتی ذات پاک ہے، اے اللہ میں خطاوار ہوں، میں قصوروار ہوں، میں ہی ظالم ہوں، اے اللہ میں نے آپ کا حکم کا انتظار کیے بغیر اپنا وطن چھوڑ دیا۔ تو یہی قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، قرآن نے ہم سے کیا وعدے فرمائے کہ اگر حالات خراب ہوں استغفروا ربکم، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جتنی بھی نعمتیں ہیں میں سب تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، اپنے حالات درست کر لو، اپنے اعمال درست کر لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں۔ اللہ کے سامنے جھک جائیں، آج حالات بڑے خراب ہیں میرے بھائیوں، اس کا نقشہ بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے اپنے وقت میں علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے ہیں مشورے آسمانوں میں۔ انہوں نے کب کہا تھا؟ جب اسپین گئے ہیں وہ ایک دورے پر، جب وہاں دیکھا جامع قرطبہ، آپ جانتے ہیں، سبھی جانتے ہوں گے اسپین کی تاریخ، جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے بڑی عظیم الشان انداز میں،
جہاں دنیا کی سب سے عظیم الشان مسجد جامع قرطبہ موجود ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا ہے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کو چرچ اور گرجا گھر میں تبدیل کر دیا ہے اور آدھی مسجد کو میوزیم خانہ بنا دیا ہے، اتنی بڑی مسجد جس میں 800 محرابیں تھیں، اتنی عظیم الشان مسجد، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مسجد جامع قرطبہ، اسپین کی عظیم الشان تاریخ ہے مسلمانوں کی، 800 سال تاریخ ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے، حالات بدلتے ہیں، زوال آتا ہے، انحطاط آتا ہے مسلمانوں پر، مسلمانوں کو حالات بگڑتے ہیں، پھر اللہ قہر برستا ہے مسلمانوں پر۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ پورے اسپین میں ایک مسلمان نہیں دکھتا، اللہ نے نام و نشان مٹا دیا ہے اسپین کی تاریخ سے مسلمانوں کا۔ جب وہاں حالات دیکھیں علامہ اقبال صاحب نے، میرے بھائیو آپ قرآن مجید نہیں اٹھاتے، قرآن مجید اللہ نے سمجھایا ہے فرعون کتنا طاقتور بادشاہ جس نے سب سے انوکھا دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، اللہ نے کیا حشر کیا آپ جانتے ہیں؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اس کو اس کے پورے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا، بیڑا غرق کر دیا۔ پھر کیا کیا ہم نے؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ نے فرمایا کہ آج ہم تمہارے جسم کو محفوظ کر دیں قیامت تک کے لیے۔ کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تم عبرت بن جاؤ آنے والی قوموں کے لیے، قیامت تک کے لیے میں تمہیں عبرت بنا دوں گا۔ تو ہزاروں سال ان کی لاش سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود اللہ نے گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا۔ آج وہ مصر کے میوزیم خانے میں رکھی ہوئی ہے فرعون کی لاش، جس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ نے قرآن مجید میں قوموں کے قصے ذکر فرمائے ہیں۔ قوم عاد کیسی قوم تھی؟ قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تمہیں نہیں معلوم ہم نے کیا حشر کیا ہے قوم عاد کا؟ ہم نے ان کو عبرت کا نشاں بنا دیا۔ اور وہ قوم کیسی تھی؟ ارم ذات العماد، قرآن کہتا ہے اس بات کو کہ وہ کھمبے جو ستونوں کی طرح تھے۔ فرما اللہ کے نبی نے 60-70 ہاتھ ان کے قد تھے، 300 سال کی عمر میں جا کر ان کے بچے بالغ ہوتے تھے، 800-900 سال ان کی عمریں ہوتی تھی، 809 سال میں کبھی سر میں درد نہیں ہوا، کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی، اتنی طاقتور قوم۔ قرآن کہتا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اتنی طاقتور اتنی مضبوط قوم تھی۔ اللہ سے بغاوت میں اتر آئی، اللہ نے بیڑا غرق کر دیا، اللہ نے طوفان بھیجا جنہوں نے پٹک پٹک کر ان کو مارا ہے، ان کے سر دھڑ سب الگ کر دیا ہواؤں نے، طوفانوں نے۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل طوفان آتا ہے، ان کو اٹھا اٹھا کر پٹک پٹک کر مارتا ہے طوفان۔ حسوما، ان کو بالکل چورا چورا کر دیتا ہے طوفان۔ میرے بھائیو آپ قرآن اٹھائیے، قرآن میں جو پہلے قوموں قصے ہیں وہ اللہ نے کیوں بیان فرمائے ہیں؟ ہماری عبرت کے لیے۔ ہم نہ بگڑے، اپنے حالات کو نہ بگڑنے دیں۔ میرے بھائیو تو کیا بات چل رہی تھی؟ علامہ اقبال صاحب کی، جو اسپین گئے ہیں اور دیکھا کہ 800 سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے، اتنی بڑی عظیم الشان مسجد جامع قرطبہ آج ویران ہے،
اتنی بڑی مسجد ہے کہ جس کو چرچ اور گرجا بنا دیا گیا اور آدھے کو میوزیم بنا دیا گیا ہے. جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے. اس وقت کہا تھا یہ کہ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے ہیں مشورے آسمانوں میں. بالکل قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے یہ شعر. ہمیں برباد اللہ کریں گے، ہم پر ظالموں کو مسلط اللہ کریں گے جب ہمارے حالات بگڑیں گے. اور دیکھا کہ اسپین کی تاریخ اتنی عظیم الشان تاریخ مسلمانوں کی آج بالکل سناٹا ہے، مسجد ویران پڑی ہوئی ہیں. تو وہاں کی تاریخ میں یہی ہوا تھا، حالات بگڑے، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا مسلمانوں کو. اور اس وقت ہندوستان کے حالات دیکھے، اس وقت کہا تھا میرے بھائیوں اگر آج کے حالات دیکھتے تو وہ کیا کہتے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اس وقت کہا تھا یہاں کے حالات کو دیکھ کر کہ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے ہیں مشورے آسمانوں میں. اگر ہم نہیں سدھرے ہمیں اللہ برباد کرے گا. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، ہم پر جب بھی حالات آئیں گے، مصیبت آئیں گے، کیوں آتی ہے؟ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، قرآن کہتا ہے بڑی عجیب بات اللہ نے قرآن مجید میں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اکثر میں معاف کر دیتا ہوں، میں تو حلیم ہوں، بڑا بردبار ہوں. مجھ سے بڑا حلیم بردبار کون ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عجیب شکوہ کیا ہے، عجیب انداز میں. انی والانس والجن فی نبأ عظیم، میرا اور انسان اور جناتوں کو عجیب معاملہ ہے. اخلق ویعبد غیری، پیدا میں کرتا ہوں اور عبادت میرے غیر کی کرتے ہیں. پوجتے پتھروں کے ہیں، پوجتے لکڑی کو ہیں. پیدا میں نے کیا اور میں دیکھتا ہوں، کچھ نہیں کہتا. ارزقو ویشکر غیری، رزق میں دیتا ہوں اور شکر کر رہے پتھروں کا. تو میرے بھائیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بڑے عجیب انداز سمجھایا ہے، بار بار ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہمیں بار بار جھنجھوڑا ہے. تو یہی کہا اللہ اقبال صاحب نے، آئے کہا ہے ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں. ہمارے اکابر ایسے تھے، صحابہ کرام ایسے تھے، ہم صرف اسی میں مست ہیں، مگن ہیں. ہمارے اکابر ایسے تھے، ہم کیا ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے حالات کیسے ہیں. صحابہ کرام تھے مٹھی بھر تھے، پوری دنیا پر چھاتے چلے گئے. ان کے حالات ہیں، لیکن ہم کیوں مست ہیں ان کے حالات پر؟ ہم اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں. ہمیں جھجوڑ رہے علامہ اقبال صاحب کہ ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، جو کچھ چل رہا ہے اور آگے ہونے والا ہے اس کو دیکھو. دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں. آگے فرمایا عجیب انداز سے جھنجھوڑا ہے ہمیں، عجیب انداز سے ہمیں جھنجھوڑا ہے. یہ خاموشی کہاں تک، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر. کب تک ایسے رہو گے، کب تک مرتے رہو گے، کب تک قعر مسلط میں گھستے رہو گے، کب تک اس وادی انحطاط میں گرتے رہو گے، کب تک تم ذلیل ہوتے رہو گے؟ ہمیں جھنجھوڑنا چاہ رہے ہیں. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر. زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ دے، اللہ کے سامنے جھک جا، اللہ حالات کو بدل دیں گے. اللہ حالات کو بدل دیں گے. حالات الٹے ہوں، اس ماتھے کو مہر بنا لو. آپ نے دیکھا ہے کہ مہر الٹے کو سیدھا چھاپتی ہے کاغذ پر. مہر کیا کرتی ہے؟ مہر آپ دیکھیں گے اس میں الٹا لکھا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں اس کے ماتھے کو کاغذ پر تو وہ سیدھا چھاپتی ہے. تو ہم بھی مہر بن جائیں.
ہمارا مقدر پیشانے پہ لکھا ہوا ہے، اس کو مہر بنا دے پیشانے کو اور اس کو مصلے پر ٹیک دے. جو ہمارا مقدر میں جو حالات خراب ہیں اللہ سب کو سیدھا کر دیں گے انشاءاللہ سجدے کی برکت سے انشاءاللہ. آگے ہمیں وہ دھلوڑا ہے علامہ اقبال صاحب نے بڑی عجیب بات کہی. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک باقی نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ نے بڑے بڑوں کو غرق کر دیا، بڑے بڑوں کا بیڑا غرق کر دیا، برباد تباہ و برباد کر دیا بڑی بڑی قوموں کو. تو ہم کیا ہیں؟ تو میرے بھائیوں آج دنیا میں حالات خراب چل رہے ہیں، ہم بڑے نازک حالات سے بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں. اتنا نازک دور ہے کہ بڑے بڑے علماء نے کہہ دیا کہ شاید امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں. ان حالات کو دیکھ کر ہم سو رہے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ امام مہدی کے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ الملحمۃ العظمیٰ، جس کا ذکر مختلف احادیث بھری ہوئی ہیں اس موضوع سے. الملحمۃ العظمیٰ، ایک عظیم الشان جنگ ہوگی، بڑی قتل و غارت ہوگی، بہت نازک وقت آنے والا ہے. میرے بھائیوں اگر ہمیں حالات کو ٹالنا ہے تو میرے بھائیوں اعمال پر آ جائیں، اللہ کے سامنے گر جائیں، اس ماتھے کو اللہ کے سامنے رکھ دیں، اللہ کو منا لیں. ورنہ میرے بھائیوں حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں اور بہت خراب ہونے والے ہیں. اللہ کے لیے ہم سدھر جائیں. اللہ کے لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کم سے کم نماز پر آ جائیں، جھوٹ چھوڑ دیں، وعدہ خلافی چھوڑ دیں. یہ سب منافقوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. کم سے کم نماز پر آ جائیں. میرے بھائیوں اللہ کا بڑا وعدہ ہے نماز پر، بڑے بڑے وعدے ہیں نماز پر. اس لیے اللہ کے لیے آج سے سب وعدہ کریں، سچی پکی توبہ کریں. انشاءاللہ آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، حرام نہیں کھائیں گے، حرام نہیں کمائیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے. انشاءاللہ حالات درست کریں گے، انشاءاللہ اللہ حالات کو پلٹ دے گا. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب.